اور ایک اہل سنت عالم دین تھی وہ الحمدللہ کچھ ریسرچ کرنے کے بعد، اور یہ ہے کہ جو جتنا ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا، خود بخود وہ مذہب حق تک پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کی ہدایت کریں۔ اور یہ بالخصوص ماہ محرم الحرام واقعی ایسا ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ راہ حق کی طرف آتے ہیں۔ تو ایام فاطمیہ ہوں، ماہ رمضان ہو، مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہوں، یہ جب انسان سنتا ہے شہادتیں ایک کی زندگیاں تو خود بخود راہ حق کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تھے کہ جو کنورٹڈ ہوئے، شیعہ ہو گئے، اور پھر انہیں معلوم ہو گیا کہ غدیر کے میدان میں 1,24,000 لوگوں کا مجمع ہے۔ اس کے دوران اگر پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں تو مولا ہوں، مولا علی مولا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہیں مولا ہوا کہ میں تمہیں دوست بنا رہا ہوں۔ بھائی زندگی بھر دکھائی دے رہا ہے کہ علی ہی بھائی تھے عہد اخوت کے وقت، علی ہی تھے جو بستر رسول پر سوئے تھے، علی ہی تھے جو ہر میدان میں سب سے آگے گئے تھے، علی ہی تھے کہ جن کو نبی نے اپنی بیٹی دی تھی۔ اب جا کر سب کے سامنے بتائیں گے یہ میرا دوست ہے، تو نامعقول بات ہے۔ یعنی یہ تو ایسے ہو گیا کہ سارے کام ہو گئے اور ساری پڑھائی کر لی اور انسان نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی، پھر جا کر ایک انسان آ کر اعلان کر رہا ہے کہ بھائی یہ میٹرک کیے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس لیول تک پہنچ گیا ہے تو اس نے یہ کام تو کیا ہوا ہے، دوست تو ہے ہی، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی صحیح پکی دلیل نہیں آ رہی، کیونکہ مولا کے میں نے مطلب دیکھنا شروع کیا تو بہرحال لغت کے اندر کسی نے لکھا ہوا بھی ہے کہ مولا کا مطلب ایک دوست ہے، تو مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے اپنے مطلب کا میں مانا لے رہا ہوں اس کو۔ تو کہا کہ میں نے ریسرچ کی میں کیا اس کو ایسا لفظ کہوں، اور دیکھیں خطبہ غدیر جو ہم تک پہنچا ہے اس کے اندر مختلف الفاظ بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم نے یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد جو مولا بنا کر جا رہا ہوں تو وہ ولی کا لفظ بھی ہے۔ پھر اسی خطبے کے اندر بعض روایات کے مطابق البتہ وہ خطبہ اہل سنت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ہماری کتاب کے اندر باقاعدہ امام نے 12 اماموں کے نام بیان کیے تھے۔ کون کون ہوں گے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ جتنی بھی چیزیں میں کسی ایسے نقطے پر نہیں پہنچ پا رہا کہ ایک جملہ کہوں اور اس کو سمجھ آ جائے کہ کیا حق ہے۔ اور بہت کوشش کرنے کے بعد رات کا وقت ہوا، میں ایک اہل سنت عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا، جیسے میں نے بند کی سرے ورق کے اوپر مجھے ایسی چیز دکھائی دی وہ کیا ہے کہ اس سرے وقت کے اوپر اس عالم کا نام لکھا تھا مولانا فلاں فلاں۔ نام کیا لکھا تھا؟ مولانا فلاں فلاں۔ میں نے فوراً سے کال کیا اور جس سے میری بحث ہو رہی تھی میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے یہاں پر جب نام دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے مولانا فلاں فلاں، اس مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں آپ لوگ مولانا کہتے ہیں؟ کیا اس لیے کیونکہ ہم ان کے یہاں امام جماعت کرواتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہم ان کے پیشوا ہیں، ہم ان کے لیڈر ہیں، اس لیے وہ ہمیں مولانا کہتے ہیں؟ کیا اس لیے تو نہیں کہتے کہ وہ آپ کے دوست ہیں؟ ارے دنیا والے مسلمان آپ کو مولانا کہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مولانا اس سے کہتے ہیں کیونکہ آپ لیڈر اور رہنما ہیں، اور نبی نے غدیر کی منبر پر دکھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سمجھ میں نہیں آیا نبی مولا جو بنا کر جا رہے ہیں تو امت کا رہبر اور لیڈر بنا کر جا رہے ہیں۔ اتنی واضح سادہ سی باتیں ہیں کہ پیغمبر بار بار فرما کے جا رہے تھے کہ میرے بعد ولی ہے، میرے بعد مولا ہے۔